العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری، اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ میں سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہا کہ ایک غلام ایک جانور 2 جانوروں کے بدلے بیچنا ادھار، یہ اس صورت میں جائز ہے جبکہ ادھار جانب واحد میں ہو۔ ان کے نزدیک جائز ہے جانب واحد میں، اگر طرفین میں ادھار ہے تو جائز نہیں ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ طرفین میں ادھار ہو یا جانب واحد میں ادھار ہو تب بھی جائز نہیں۔ اس پر آپ نے کسی نے سوال کیا تھا کہ امام شافعی کی دلیل کیا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل تو وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری نے بھی نقل کیا، دیگر محدثین نے بھی، جو حضرت سمرہ بن جندب، حضرت عبداللہ ابن عباس اور ان کے علاوہ بھی کچھ صحابہ اکرام نے روایت کی، جس میں صراحتاً یہ موجود ہے کہ نسعاً خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس کے عموم کی بنا پر امام اعظم نے فرمایا کہ طرف واحد میں ادھار ہو یا طرفین میں ادھار ہو، دونوں صورتوں میں بیع جائز نہیں ہوگی۔ لیکن امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل صاحب حاشیہ نے بیان کی کہ یہ حدیث ہے، جس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ لشکر کی اصلاح کرے، جو بھی لشکر کے لیے ضرورتیں ہیں، حوائج ہیں، جو ان کی سہولتوں کی چیزیں ہیں، ان کو فراہم کرے اور لشکر تیار کرے، جس میں یہ ہے کہ عن عبداللہ ابن عمرو انہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یجہزہ جیشا، نبی کریم نے انہیں حکم دیا کہ وہ ان کے لیے کہ وہ لشکر اپنا تیار کرے۔ فنفدت الابل، تو تلاش کی، جب لشکر تیار کرنے لگے، دیکھا کہ اونٹ نہیں ہے لشکر کے لیے۔ نفدت ہے یہ لفظ، جب دیگر کتب میں رجوع کیا تو وہاں پر پتہ چلا کہ یہ نفدت ہے، ہاں، اس لیے سمجھ میں بھی کل نہیں آ رہا تھا یہ۔ فَأَمَرَهُ أَن يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ، جب دیکھا کہ اونٹ ہے نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کے جو اونٹ ہیں ان کو لے لو۔ قلائص اونٹنیاں، مضبوط اونٹنیوں کہتے، صدقہ ہوتا کیا تھا؟ بیت المال ہوتا تھا، تو بہت ساری چیزیں صدقہ کی جاتی تھیں، جانور بھی لوگ صدقہ کرتے تھے اور وہ غریبوں کے لیے کام آتے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا صدقے کے جو اونٹ ہیں ان کو لے لو بیت المال سے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہی اصل محل استشہاد یہی بات ہے کہ صدقہ کے اونٹ وہاں سے لے لو،
یہ فرمایا. پھر آگے ہے حدیث میں فکان یاخذ البعیر بالبعیرین، ایک اونٹ دو اونٹوں کے بدلے لے لیتے تھے. وہ ضرورت پڑنے پر ایک اونٹ لے لیا اور کہہ دیا کہ بعد میں ہم بیت المال میں 2 اونٹ دے دیں گے. تو طرف واحد سے تو ایک اونٹ لیا، یہاں پر تو نقد ہے، لیکن بعد میں اس کے بدلے میں 2 اونٹ دیں گے، یہ تو بعد میں ہے نا، یہ ادھار ہے. یہاں پر طرف واحد میں ادھار ہونا پایا گیا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ کرتے تھے، یہ حدیث پاک میں. اس سے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے استدلال کیا اس بات پر کہ اگر طرف واحد میں ادھار ہے تب بھی ایک اونٹ کی یا ایک جانور کی بیع 2 جانوروں کے بدلے جائز ہے. اگر طرفین میں ادھار ہے، مثال کے طور پر ہم آج ہی بیع کریں کسی ایک گھوڑے کی ایک اونٹ کی اور کہیں کہ ہم ایک اونٹ کے بدلے میں تم 2 اونٹ دو گے، تو جو ایک اونٹ ہے وہ بھی ہم نہیں دے رہے ابھی، وہ بھی ادھار ہے، اور جو 2 اونٹ ملیں گے وہ بھی ادھار. یہ طرفین میں ہے. امام شافعی اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں، لیکن امام اعظم کے نزدیک چاہے طرف واحد میں ادھار ہو یا طرفین میں ادھار ہو، دونوں صورتوں میں امام اعظم کے نزدیک جائز نہیں. اب اس حدیث پاک کا جواب کیا ہوگا؟ تو محدثین نے مختلف طریقے سے جواب دیے اور فرمایا کہ ایک تو جواب یہ کہ اس حدیث پاک کی سند میں کلام ہے، اور جو خاص جواب ہے یہاں پر وہ یہ کہ محدثین نے یہ کہا کہ وہ حضرت سمرہ بن جندب یا حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے جو ہم نے حدیث کا مفہوم بتایا، جس امام بخاری نے بھی جس کو ذکر کیا ہے، فرمایا کہ وہ حدیث متراخی ہے، بلکہ وہاں الفاظ ہے وہ حدیث ناسخ ہے، وہ حدیث ناسخ ہے، اور یہ حدیث منسوخ ہے. تو ناسخ کا اعتبار امام اعظم نے کیا. ظاہر بات ہے کہ ناسخ اور منسوخ میں ترجیح کس کو ہوگی؟ ترجیح کیا؟ ناسخ ہی پر عمل ہوگا. اب وہاں پر ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ کیا گیا کہ یہ کیسے پتا چلا کہ وہ ناسخ ہے؟ یا تو تاریخ معلوم ہو، اور جب تاریخ معلوم نہیں ہے تو پھر کیسے اس کو ترجیح دے دی گئی؟ یہ اعتراض ہے. یا تو متعین کر کے بتایا جائے کہ یہ سرکار نے اس وقت فرمایا یا یہ واقعہ اس وقت کا ہے، اور یہ جو یہاں پر حدیث موجود ہے وہ پہلے کی ہے، تب تو تاریخ اگر معلوم ہو جاتی ہے تب تو قول کر لیا جائے گا. لیکن یہاں پر تو تاریخ معلوم نہیں ہے. اس پر ہمارے ائمہ نے ایک جواب دیا، فرمایا کہ یہ باب جو ہے یہ ربا اور سود سے بچنے کا باب ہے، حرام کام سے بچنے کا باب ہے. اور یہ احتمال، اب 2 حدیثیں آپس میں جب متعارض ہوئیں تو احتمال تو یہ رہے گا کہ اذا تعارض تساقط، چلو دونوں حدیثوں کو مانتے ہیں کہ دونوں جب متعارض ہو گئیں ساقط مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، فرض کریے. لیکن یہ باب ربا ہے، حرام سے بچنے کا باب ہے. دونوں جب حدیثیں متعارض ہو گئیں، ساقط ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، تو اب مسئلہ اپنی جگہ پر باقی رہ گیا کہ دونوں طرفین میں ادھار ہو تبھی حرام ہوگا یا طرف واحد میں ادھار ہو تو حرام نہیں ہوگا. یہ مسئلہ اپنی جگہ پر محتمل رہا، دونوں کا احتمال رہا نا. اور باب حرمت میں ترجیح اس کو ہوتی ہے جس میں حرمت سے بچا جائے. اور جب باب حرمت میں ترجیح اس کو ہوگی تو ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ احتمال، اب اگر ہم ایک جانب ادھار ہونا، ایک جانب ادھار اور ایک جانب نقد ہے، اگر اس صورت میں بھی ہم اباحت کا قول کر دیں، جواز کا قول کریں، تو باب حرمت میں احتیاط ختم ہو جائے گی.
اس لیے باب حرمت میں یہاں پر ترجیح اسی حدیث کو دی جائے گی جس میں طرفین میں ادھار ہونے کا ذکر ہے. مفہوم سمجھ میں آ گیا آپ؟ چلیے باب ما جاء ان الحنطۃ بالحنطۃ مثلا بمثل وکراہۃ التفاضل فیہ. یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں کہ اس سلسلے میں آئی ہیں کہ گیہوں کے بدلے گیہوں برابر برابر مثلم بمثل برابر برابر بیچا جائے گا. وکراہۃ التفاضل فیہ، اور جو روایتیں اس سلسلے میں آئی ہیں کہ گیہوں کے بدلے گیہوں بیچے اور اس میں تفاضل اور کمی بیشی کر کے بیچے تو اس کی کراہت یعنی کراہت تحریمی کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں ایسی روایتوں کے بیان میں یہ باب ہے. آنے والی جو احادیث ہے اور یہ باب ہے اس کا خلاصہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے. ان 6 چیزوں میں اگر تفاضل کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ اگر بیع و فروخت ہوئی تو ایسی صورت میں ہمارے تمام ائمہ نے یہ فرمایا کہ کمی بیشی کے ساتھ بیع کرنا یہ جائز نہیں، ربا ہے. یہ 6 چیزیں جن کا ذکر ہے یہ تو متفق علیہ ہے، اگرچہ اہل ظواہر اس بات کی طرف چلے گئے کہ ان 6 چیزوں کے علاوہ میں ربا کا تحقق نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے جمہور ائمہ کے نزدیک 6 چیزوں کے علاوہ میں بھی ربا اور سود کا تحقق ہوگا. سود نام ہے تفاضل کا. والفضل ربا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع حلال فرمائی اور ربا حرام فرمایا ہے. کون سی زیادتی کون سا ربا کیا ہے؟ ربا کا معنی زیادتی ہوتا ہے. ائمہ نے 6 چیزوں کے بارے میں تو سب کا ہے اتفاق. اب 6 چیزوں کے علاوہ کے لیے ائمہ نے اپنے اپنے طور سے علت اخذ کی، تعلیل کی. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 6 چیزوں میں علت جو بیان کی، کہا کہ ان 6 چیزوں سے جو علت ماخوذ ہوتی ہے وہ قدر و جنس ماخوذ ہوتی ہے، کیونکہ ان 6 چیزوں میں غور کریں تو جنسیت بھی سمجھ میں آتی ہے. التمر بالتمر، الذهب بالذهب، ایک ہی جنس ہے نا. اور اگر ان میں غور کیا جائے تو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ کچھ چیزیں مکیلی ہیں اور کچھ چیزیں موزونی ہیں، کیلی ہے کچھ وزنی ہے. یہ کیل ہونا اور وزن ہونا یہی قدر ہے، یہی کیا ہے؟ قدر ہے. تو امام اعظم نے فرمایا قدر و جنس جہاں جہاں پائی جائے گی وہاں وہاں تفاضل کے ساتھ بیچنا حرام ہے، اور قدر و جنس میں سے کوئی ایک بھی مفقود ہو تو تفاضل کے ساتھ یدم بیدن یعنی فوراً تو بیچنا جائز ہوگا، لیکن ادھار بیچنا امام اعظم فرماتے ہیں کہ ادھار بیچنا وہاں پر بھی جائز ہوگا، وہاں پر بھی ربا کا تحقق ہوگا. تو قدر و جنس امام اعظم کے نزدیک کیا ہے؟ علت. لہذا لوہا، تانبا وغیرہ، سرما، آٹا، چاول، دالیں، ان کا ذکر تو حدیث میں نہیں ہے. اب ایک دال کے بدلے وہی دال اگر بیچ رہا ہے تو جودت و رداعت کا اعتبار نہیں ہوگا. یاد رکھیے جودت و رداعت کا کہ بھئی ایک گھٹیا ہے ایک عمدہ ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. اس میں مسور کی دال کے بدلے اگر بیچ رہا ہے تو 1 کلو کے بدلے 1 کلو ہی بیچے گا. یہ نہیں ہے 1 کلو کے بدلے 1.25 کلو دے، یہ جائز نہیں ہے. حالانکہ ان کا ذکر حدیث پاک میں نہیں ہے. تو علت وہی قدر و جنس، جہاں جہاں قدر و جنس آپ دیکھیں
وہاں پر آپ کہیے کہ یہ برابر برابر ہی بیچ سکتے ہیں، تفاضل کے ساتھ بیچنا جائز نہیں۔ اور جہاں پر قدر و جنس میں سے کوئی ایک مفقود ہو جائے، مثال کے طور پر چنے کی دال ہے اور مسور کی دال ہے، یہاں پر دونوں کیلی تو ہے، یا ہمارے یہاں پر تو وزنی ہے دونوں، لیکن جنس الگ الگ ہوگی۔ وہ چنا الگ جنس ہے اور مسور الگ جنس ہے، مثال کے طور پر۔ اب اگر 1 کلو مسور کی دال کے بدلے میں کوئی 2 کلو چنے کی دال لے رہا ہے تو جنس ہی متفاوت ہو گئی، اب یہاں پر لینا جائز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہاں، جنس کے تحقق کے لیے یہ سمجھ لینا کافی ہے کہ اگر دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا نام میں اشتراک ہے، نام بھی ایک ہے اور جن کا کام بھی ایک ہے، تو کہا جائے گا کہ ایک جنس کی ہے۔ جن کا کام بھی ایک اور نام بھی ایک تو کہا جائے گا جنس ایک ہے۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب میں یہاں پر ایک مسئلہ کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، بات بدلیے مت، سمجھے نہیں؟ دھیان سے سنیے اور بات بدلنا مت۔ ہمارے یہاں پر، اچھا ایک چیز اور بتا دوں، یہاں پر مال کسے کہتے ہیں؟ تو اس کے تعلق سے ہمارے فقہاء نے فرمایا ما یمیل الیہ الطبع ویمکن ادخارہ الی وقت الحاجہ۔ یہ ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ مال اسے کہتے ہیں کہ جس کی طرف طبیعت مائل ہو اور وقت ضرورت کے لیے اسے جمع بھی کیا جا سکتا ہو، اسے مال کہیں گے۔ ہمارے یہاں پر روپے چلتے ہیں، کاغذ کے نوٹ چلتے ہیں، چلتے ہیں نہیں چلتے ہیں، سکے بھی چلتے ہیں۔ آپ کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ارے آپ بتائیے، ہوتی ہے نا مائل؟ اور وقت ضرورت کے لیے اسے جمع بھی کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے؟ مال کی تعریف صادق آ رہی نہیں آ رہی؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ مال ہی نہیں ہے، یہ روپے، یہ پیسے، یہ نوٹ، یہ سکے، یہ مال ہی نہیں ہے، کس حد تک آپ اس کی بات مانیں گے؟ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ مال اسی کا نام ہے بیٹا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مال یہ نہیں ہے، وہ باہمی تبادل کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کی ضمانت ہے بس۔ کیا کہتے ہیں؟ اصل مال تو وہ ہے جو ریزرو بینک میں سونا رکھا ہوا ہے، یہ مال نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ بالکل غلط ہے۔ مال یہ روپے، پیسے اور نوٹ جو بھی ہے، یہ بھی مال ہے۔ صرف وہی مال نہیں ہے کہ جو سونا رکھا ہو۔ پہلی بات تو ہمیں یہ بھی، ہمارے لیے تو آج کے وقت میں یہ بھی متعین نہیں ہے کہ ریزرو بینک میں سونا بھی رکھا جاتا ہے نہیں رکھا جاتا ہے، سمجھے نہیں؟ یہ بھی متعین نہیں ہے۔ خیر جو بھی ہو، لیکن بس مجھے یہی بتانا تھا کہ یہ بھی مال ہے، اور جب مال ہے، اور میں نے کہا کہ سمنیت، سمن کہہ لو، نام یعنی پیسہ، روپیہ، یہ کہہ لو نقود، کہہ لو نقود تو سب کو شامل ہے۔ نقود کیا ہے؟ نام ایک ہے سب کا۔ ارے نقد ہے، یہ نقود ہے، سب کو روپیہ کہا جاتا ہے، سب کو پیسہ کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا؟ ایسا تھوڑی ہے کہ گلٹی والے کو ہم پیسہ نہیں کہیں گے،
کاغذ والی کو ہی صرف پیسہ کہیں گے؟ ایسا نہیں ہے، جنس ایک ہی رہیں گی؟ نہیں رہیں گی، ایک رہیں گی، اور کام بھی دونوں کا کیا ہے؟ ایک ہی ہے نا. تو قدر و جنس کا تحقق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہاں پر ہو جائے گا نا. اب یہ ایک مسئلہ میں آپ کو تحقیق کے لیے یہاں پر پیش کر رہا ہوں. ابھی میری اس بات پر غور کرنے کے بعد آپ اپنے طور سے تحقیق کریے. میں تحقیق یہاں پر کروں گا نہیں قصدن. اب ایک نوٹ کے بدلے میں دو سکے، 1 روپیہ نوٹ کے بدلے میں 2 سکے بیچنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، میں ابھی فیصلہ نہیں کروا رہا ہوں، یاد رکھیے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے طور سے زور دیجئے گا اپنے دماغ پر کہ کیا واقعی یہ ناجائز ہے بے یا یہ بے جائز ہے. آپ اس پر غور کریے گا. کچھ لوگ اس کو ناجائز لکھ چکے ہیں اور کچھ لوگ اس کو جائز بھی لکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس پر غور کریے گا. گھنٹی لگ گئی.